افغانستان میں چینج آتا ہے ہم اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, یہ سارا انقلاب پاکستان کی وجہ سے آیا ہوگا بھائی, لیکن ان کے معاملات میں مداخلت مت کیجئے, اتنی کیجئے جتنی ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پہ کارمند ہے کہ افغانستان کی اتنی ہیلپ کی جائے گی جتنی ان کو ضرورت ہے. ان کی گورنمنٹ ٹاپل کرنے میں, لگانے میں, بنانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور وی آر کمفرٹیبل. سیم دا کیس ود بنگلہ دیش, ان کے ساتھ اچھی اکنامک ٹائز ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے, وہ ہمارے بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ اسلامی بھائی بڑا خوفناک سا لفظ ہے. بھائی وہی ہے جو ایکویلٹی پہ ہے, ایک بھائی امیر اور غریب ہے اس کی کوئی ملاقات نہیں ہے. ایک دشمن, ایک میں کہتا ہوں جی امریکہ ہے, آج ہم امیر ہو جائیں امریکہ کے ساتھ, ہمارے بڑے اسلامی بھائی چارہ. اچھا آخری سوال, آپ کو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ رضاکار اور وہ سارا نام آیا اور ایک تاثر پیدا ہوا جماعت اسلامی کی کامیابی کا, ادھر جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو گیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی یہاں پر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اس طرح کی, کیونکہ حکومت غیر مستحکم تو ہے ہی, غیر پاپولر بھی ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کے حالات کو پاکستان کے حالات کے ساتھ کمپیئر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم سیب کو ایک کیا کہتے ہیں اورنج کے ساتھ کمپیئر کریں. دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا, بالکل کمپیریزن نہیں ہے, نہ اکنامیکلی کمپیریزن ہے, نہ کنڈیشنل, نہ ان کے کلچر. اچھا وہ آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب نے بہت پہلے ہی اس کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے سیکولر اسٹیٹ میں ہر بندے کو آزادی ہوتی ہے. شیخ حسینہ واجد نے اس کی بھی وائلیشن کی, سیکولر سے اور ہی کوئی آٹوکریٹک اسٹیٹ بنا دیا, بہت ہی آٹوکریٹک. تو اب لازم بات ہے کہ جو انہوں نے یہ غلط فیصلے کیے تھے اس کو ڈیفیوز کرنے میں وقت لگے گا. لیکن ایک چیز آپ وہاں دیکھیے, میں ان کی آرمی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کی سائیڈ پہ رہے ہیں, مخالفت نہیں کی, گولی نہیں چلائی. سر عوام کی سائیڈ پہ. اب مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ یار ہم بھی تو کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے, ہمیں بڑے جوتے پڑے ہیں, تو ادھر انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس لوٹ لیا. میں کہا یہیں رک جاؤ, پرائم منسٹر ہاؤس میں اور کور کمانڈر ہاؤس میں فرق ہے. دیکھیں نا آپ آرمی پہ اٹیک, میں کیا اگر بنگالی آرمی پہ اٹیک کرتے یہ سچویشن کبھی بھی نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی. تو جناب پروفیسر ڈاکٹر وہ ان کے ساتھ رہے تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ لانگ ٹرم ریلیشن ہے. ہسٹری اسی طرح بنتی ہیں, قومیں اسی طرح بنتی ہیں, 100 سال میں قوم بنتی ہے, اور یہ اسی طرح ریوائول ہوتے ہیں. ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اپنی اکنامک ریفارمز کرنی چاہیے. اور جہاں تک جماعت اسلامی کا دھرنے کا تعلق ہے, میں جماعت اسلامی کا کوئی پولیٹیکل سپورٹر نہیں ہوں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ سارے پاکستانیوں کے دل کی آواز تھے. دیکھیں اس وقت جو بجلی کے بل ہے 200 کچھ IPPs ہیں, آپ ان کو بلینز روپیز بغیر بجلی پیدا کیے دے رہے ہیں.